کس انداز نال تکبیر کہندے کیڑے لفاظ کے وہ کہندے وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کرانگے۔ تو اے نبی علیہ السلام دا طریقہ نماز دا مکمل جڑا ہے وہ میں تواڈے سامنے ذکر کر دیتا ہے۔ جس ساتھی نو بات دی سمجھ نہ آئے وہ پوچھے۔ میری بات یاد رکھ لو، انسان نا بچپن تو لگ کے بڑھاپے تک مرد دم تک انسان سیکھدا ہے، حاصل کرتا ہے، سیکھدا ہے۔ اس دے اندر انسان نا کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے کہ میں سیکھاں یا نہ سیکھاں۔ بھئی یاد رکھ لو سیکھنا چاہیے ہے، اور جڑی بات کیتی جاندی ہے وہ دلائل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ اے کام کرنا ہے اس واسطے کرنا ہے، یعنی اے دلیل ہے نبی علیہ السلام۔ جتھے نبی پاک دی ہستی آ گئی، ذات آ گئی، اوتے کسے قبیلے دی، کسے کنبے دی، کسے علاقے دی بات نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی فرمایا ہے کافۃ للناس، تسی ساری کائنات واسطے رسول اور نبی بن کے آئے ہو۔ نبی دی بات آ جائے وڈا جوش مردی کرتا رہے ہوئے، کوئی علاقے دا جوش مردی کرتا رہا ہوئے، بھئی نبی پاک دی گل آ گئی ہے، ہن دوسری گل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام دی احادیث تو دلائل دے نال میں تواڈے سامنے نماز رکھی ہے۔ ایک بار پریکٹیکلی انداز نہ شروع تو لگ کے انتہا تک نہ بچہ تو دوبارہ صرف نماز کا طریقہ کار دسے گا کس طرح پڑھی جانی ہے، تو میں انشاءاللہ یقین بھی ہے اور امید بھی بڑی ہے کہ ساڈیاں جڑیاں نماز دے اندر غلطیاں نے اسی انہاں نوں دور کرن دی کوشش کران گے۔ اور یقین جان لو میری بات نو اپنے نا دل و دماغ چ جگہ دیو، اور یار بات یاد رکھ لو، لوگ ترس دینے اس بات اس چیز نو ترس دینے۔ اور میں تو دساں نا ساڈے جڑے پہلے بزرگ نے نا، پہلے والے بزرگ جڑے نے پہلیاں عمراں دے بزرگ نے، وہ آندے نے کہ سانو کوئی سمجھان والا، سانو کوئی دسن والا آیا ہی نہیں، سانو کوئی تربیت کرنے والا آیا ہی نہیں۔ اے بچے بھی خوش نصیب نے اس لحاظ نال کہ ابتدا تو ہی انہاں دی تربیت ہے، جس طرح انہاں نوں سیدھا کر دینا ہے انہاں اسی طرح ہی سیدھا ہو جانا ہے۔ تو بھئی تربیت اے انداز دی اور نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام نوں پتہ صفا کتنا سیدھا کرا دے سن نبی علیہ السلام دے بارے اور عمر دے بارے، عمر رضی اللہ عنہ دے بارے آندا ہے سوٹی رکھ دے سن، سوٹی پیراں دیاں ہڈیاں چ مار دے سن سیدھے کرن واسطے۔ اینی سختی صف بندی دے بارے چ نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور اینی سختی پتہ کتنی ہے، گل یاد رکھ لو سختی کنی ہے۔ جے اس طرح کر کے صف بندی سنت دے مطابق نہیں نہ کران گے، اللہ دلاں دے اندر ٹیڑھا پن پا دے گا، ٹیڑھا پن آ جائے گا، اندر جناب حسد بغض آ جائے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے بڑا زور دیتا ہے اس بات پہ کہ اس انداز دے نال صف بندی کی جائے، اس طرح نماز پڑھی جائے۔ یہ بچہ انشاءاللہ آگے تو دستا ہے، تسی آؤ ایک باری ایک بچہ نال کھڑا ہوئے، صف بندی کس طرح کرنی ہے سب تو پہلے نال کھڑا ہوئے، صف تے پاؤں دے تے مارو۔ صف بندی اس طریقے دے نال کرنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور کوئی مسئلہ شرعی کوئی عذر ہے نا، تو اس دے اندر کوئی کباہت نہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو اس دے اندر کوئی کباہت والی گل نہیں، لیکن کوشش عدل وسع کرنی ہے کہ اس انداز دے نال صف بندی کی جائے۔ صف بندی کرن تو بعد نماز دی ابتدا کرنی ہے، تسی بیٹھ جاؤ، نماز دی ابتدا کرنی ہے۔ نماز دی ابتدا کرنی ہے یعنی دل دے ارادے دا نام نیت ہے، اور آغاز کس طرح کرنا ہے رفع الیدین کرن دا۔ شروع کرو۔ رفع الیدین دے دو طریقے ہیں، ایک طرح کندھیاں دے برابر اٹھانا، ایک کناں دی دور تک۔ ہاتھ رفع الیدین کرن دے دو طریقے نے، نماز دی ابتدا دے تکبیر تحریمہ، ہاتھ جدوں اٹھانے یا کندھیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر اٹھانے، اس طرح کندھے نوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر۔ ہاتھ سینے تے بنن دے تین طریقے نے، ایک اس طرح ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھنا، ایک اس طرح اپنے گھٹ کلائی رکھنا، ایک ایتھے اپنی ذرا نوں مضبوطی دے نال پکڑنا۔ اس طرح ہاتھ بن کے تے سبحانک اللہم و بحمدک ایسا نہ پڑھنی یا اللہم باعد بینی، انہاں دعاں چوں دوویں پڑھ سکنے، اسی ایک بھی پڑھ سکنے ہیں۔ تیسری دعا بھی ہے کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ تیسری دعا، تین دعائیں ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہم باعد بینی سبحانک اللہم، یا تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا ہے
اور بھی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا. اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھے گا. پھر اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا, چاہے مقتدی ہے چاہے امام کے پیچھے ہے یا نہیں ہے. امام کے پیچھے ہے یا نہیں ہے تو انسان سورۃ فاتحہ پڑھے گا. اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد کوئی سورت ملائے گا, کوئی بھی سورت جو ہے آسانی کے ساتھ جس کو ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہے گا. رکوع جاتے رکوع سے سار اٹھاتے جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے. دلائل کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے. رفع الیدین کر کے کس انداز میں رفع الیدین کرے گا کر کے بتائیں جی. پہلی بات کنوں کے برابر اٹھائے گا یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائے گا. اس کو رفع الیدین کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہہ کر. مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا. اپنی انگلیوں کو اس طرح پھیلا کر اچھے طریقے کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑے گا. پکڑ کے پھر یہاں پر دعا پڑھے گا اس انداز میں. یہ جو ہے پشت جو ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے, تخت کی طرح اس طرح سیدھی ہونی چاہیے اور گردن برابر ہونی چاہیے. اس انداز میں رکوع کرے گا. رکوع کرتے وقت دعائیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہیں وہ سکھلائی ہیں. سب سے پہلے سبحان ربی العظیم جو معروف ہے, یہ ایک بار پڑھے, 3 بار پڑھے یا زیادہ بار پڑھ سکتا ہے. 3 بار کوئی تعین نہیں کہ بس 3 بار ہی پڑھنی ہے, زیادہ بار بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اور اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ الفاظ جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث سے ملتے ہیں جس طرح ہم نے یہ دلائل پڑھے ہیں. اب رکوع سے اٹھے گا کس انداز میں اٹھے گا جی بتائیں آپ. سمی اللہ لمن حمیدہ. پھر وہی رفع الیدین کرے گا, ہاتھ یہاں کنوں کے برابر رکھے گا یا کانوں کے برابر اٹھائے گا. سمی اللہ لمن حمیدہ مقتدی بھی کہے گا اور امام بھی کہے گا, دونوں کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ, اور دونوں ہی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد, یہ دونوں حدیث کی روشنی سے یہ الفاظ جو ہیں یہ ثابت ہے. کہنے کے بعد اب جو الفاظ پڑھے گا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک صحابی نے پڑھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, فرمایا کہ میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 30 سے زیادہ اور 40 سے کم فرشتے جو ہیں وہ ان الفاظ کو لکھنے کے لیے آسمان سے نیچے ہیں اور آپس میں مجادلہ کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ الفاظ لکھ کر اللہ کے پاس لے کر جانے. اب ہے سجدہ کرنے کا انداز, کس انداز میں سجدہ کیا جائے گا. پہلے ہاتھ لگائے جائیں گے پھر گھٹنے لگائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح آپ نماز پڑھو, اس طرح آپ سجدہ کرو کہ جس طرح اونٹ نہیں بیٹھتا, یعنی اونٹ جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح نہیں جانا. اونٹ پہلے جو ہے وہ گھٹنے لگاتا ہے, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ لگاتا ہے. پہلے ہاتھ لگانے پھر گھٹنے لگانے. یہ لگانے کے بعد انسان سجدے میں چلا گیا, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گیا ہے. اب سجدے میں جا کر کس انداز کے ساتھ سجدہ کیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پاؤں ہیں ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ ملی ہونی چاہیے آپس میں. دوسری بات یہ پاؤں جو ہیں یہ زمین پر لگے ہونے چاہیے. ایک یہ ہڈی جو ہے وہ زمین پر لگی ہونی چاہیے. دوسری یہ جو گھٹنے ہیں یہ زمین پر لگے ہونے چاہیے. تیسری جو ہے یہ پیشانی جو سر کی ہوتی ہے, ماتھا جسے ہم کہتے ہیں, وہ لگا ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ناک جو ہے اس کی ہڈی جو ہے وہ زمین پر لگی ہونی چاہیے. یہ اعضاء پر سجدہ ہے. اب یہ بات ہے کہ ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں. ہاتھ جو ہے یہ کنوں کے برابر رکھنے ہیں. ہاتھ جو ہیں یہ کنوں کے برابر, اور ان کو پھیلانا نہیں ہے. اس انداز میں جتنے خلا اس کے اندر موجود ہے اتنے خلا رہنے دینا ہے. اس انداز کے اندر آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں کنوں کے برابر. رکھنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر دعا پڑھنی. ایک بار پہلے سمجھ لیں, یہ جو کونیاں ہیں نا, کونیاں یہ اور بازو ہیں, یا یہ نہ آپ کے جسم کے ساتھ لگنی چاہیے نہ آپ زمین کے ساتھ لگا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ درندوں کی طرح سجدہ نہ کرو. درندہ جو ہے وہ اپنے بازو بچھاتا ہے. آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا وہ بازو بچھا کر بیٹھا ہوتا ہے. تو اس انداز کے ساتھ آپ نے سجدہ نہیں کرنا, نہ وجود کو لگے نہ نیچے لگے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کام نہیں کرنا, بلکہ یہ آزاد ہونے چاہیے دونوں بازو. اب سجدے کے اندر دعائیں ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ سے لے کر 3 سے زیادہ, کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے گا. یہ سجدے کے اندر ایک دعا یہ ہے. دوسری سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ ہے. تیسری سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اور چوتھی اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اس انداز کے اندر یہ سجدہ کرے گا. سجدہ کرنے کے بعد پہلا کس انداز کے ساتھ بیٹھے گا بتائیں جی. یہ پہلے سجدے کے بعد بیٹھنے کا انداز ہوگا. پھر دعا پڑھے گا اس میں رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ الفاظ جو ہے یہ 2 بار دہرائے گا.
بہرحال محققین کے نزدیک دو روایات ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ راجع ہے، ربی فلی یہ الفاظ دو بار دہرا کر دوبارہ دوسرا سجدہ کرے گا۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے، کس انداز کے ساتھ اٹھے گا؟ جی آپ دوسرا سجدہ کر کے دوبارہ دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، چلو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا، اسے کہتے ہیں بیٹھ کر اچھے طریقے کے ساتھ ہر ہڈی جو ہے اپنے جسم پر واپس لوٹ آئے، اپنے اعضاء جو ہیں وہ بالکل درست ہو جائیں، واپس لوٹ آئے، تو اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کے اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ دوسری کے لیے اور چوتھی کے لیے جب کھڑے ہوتے رکعت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تسلی کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے۔ کھڑے ہونے کا انداز بتائیں آپ، ہاتھ لگا کر کھڑے ہونا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھنے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے بعد ساتھی کھڑے ہوتے ہیں اور گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، گھٹنوں پر ہاتھ ہوں تو یہ گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ لگا کر نیچے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت کے لیے یہ پوری جس طرح پہلی رکعت ہے اسی طرح پڑھنی ہے۔ اب تشہد میں بیٹھنا ہے دوسری رکعت میں، جس میں سلام آپ نے نہیں پھیرنا، کس انداز میں بیٹھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسری جس رکعت کے اندر سلام نہیں پھیرنا اس رکعت کے اندر بیٹھنا کس انداز کے ساتھ ہے وہ اس انداز کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، اس انداز کے ساتھ جس میں سلام نہیں پھیرنا اس رکعت کے اندر اس طرح بیٹھنا ہے، اور جس میں سلام پھیرنا ہے اس میں کس طرح بیٹھنا ہے؟ یہ ہے تورک کی حالت ہے، پاؤں نکال کے، جس میں بھی آپ نے سلام پھیرنا ہے تو یہ پاؤں نکال کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ ادھر آپ سائڈ پہ ہو گئی، سائڈ پہ ہو، یہ بتا دکھائیں آپ، ادھر دیکھیں، اس انداز کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب رہا کہ بیٹھنے کا طریقہ، یہ بیٹھنے کا طریقہ آپ ادھر کو منہ رکھتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ چوتھی رکعت میں، اور اس کے علاوہ جو جس تشہد میں بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھوں کے اوپر دیکھنا، اس انگلی کے ساتھ تین طرح کا گرا جو ہے وہ تین طرح آپ انگلی رکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ انداز ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، ایک یہ انداز ہے، دوسرا یہ انداز ہے، تیسرا انداز یہ ہے۔ اس انداز کے ساتھ آپ انگلی کو رکھ سکتے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک آپ نے انگلی کو ہلکی ہلکی حرکت دیتے رہنا ہے۔ دو طرح کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دعائیہ کلمات پر بولتے یا انگلی کو حرکت دیتے، اور بعد میں ہے کہ آپ علیہ السلام مکمل حرکت دیتے۔ تو تطبیق اس کے اندر یہی ہے کہ آپ ہلکی ہلکی ساری نماز کے اندر حرکت ہے تشہد میں دیتے رہیں، اس انداز کے ساتھ ہلکی ہلکی آپ نے حرکت دیتے رہنا ہے۔ تو یہ انداز طریقہ کار ہے نماز کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اب ہے سلام پھیرنے کا انداز۔ اس سے پہلے آپ جو میں نے بتا دی ہے پہلے بھی بات ہے کہ آپ دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی مرضی آپ دعائیں پڑھیں۔ اسی طرح دوسرے تشہد کے اندر آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھنا چاہتا ہے کوئی تو دوسرے کے اندر بھی پڑھ لے، یعنی پہلا جو تشہد ہے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کے اندر بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، اور آخر والا جو ہے تشہد اس کے اندر بھی درود آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آخر میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، درمیان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سلام پھیرنے کا انداز کیا ہے آپ بتائیں؟ اچھے طریقے کے ساتھ گردن کو موڑنا ہے، پیچھے والا جو بندہ ہے آپ کی یہ جو سفیدی ہے رخسار کی وہ دیکھ سکے، اس انداز کے ساتھ آپ نے پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ بولنے ہیں۔ اسی طرح دوسری جانب پھیرنا ہے، تب بھی آپ کی یہ جو سفیدی ہے چہرے کی وہ دوسرا بھائی جو پیچھے والا ہے نا، پچھلی صف والا، وہ دیکھ لے۔ اس انداز کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توفیق عطا فرمائے۔